جی یہ دو صورتیں جو معوذتین کہلاتی ہیں، معوذتین کا معنی پناہ دینے والی، جن کو پڑھ کر انسان ہر شر سے پناہ میں آ سکتا ہے، معوذتین، اور بڑے ان کے فضائل وارد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ان دو صورتوں کے ساتھ جو تعوذ ہے یا استعاذہ ہے یا پناہ پکڑنا ہے، وہ سب سے افضل قرار دی ہے کہ سب سے افضل جو انسان پناہ طلب کرتا ہے اور پناہ پکڑتا ہے وہ ان دو صورتوں کے ذریعے ہے۔ چنانچہ یہ حدیث عقبہ بن عامر کی روایت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرک بافضل ما تعوذ به المتعوذون، تجھے بتاؤں وہ سب سے افضل وظیفہ جس کو پڑھ کر متعوذون پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بہت سے وظائف ہیں، بہت سے اوراد و اذکار ہیں، مگر سب سے افضل وظیفہ جو اسرع القبول ہے، بہت جلدی قبول ہونے والا، وہ تمہیں بتاؤں۔ عقبہ بن عامر صاحب نے یہ فرمایا تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، پوری طرح متوجہ تھے، تو فرمایا کہ یہ دو صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یرى مثلہن، آج رات دو آیتیں اتری ہیں، آج رات دو صورتیں، کچھ آیتیں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں آج رات، اور ان جیسی آیتیں نہیں دیکھی گئیں، موجود ہی نہیں۔ جو فضیلت اور جو ایک علم ان آیات میں ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھا گیا۔ اور پھر آپ نے انہی آیات کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الا اعلمک سورتین من خیر سورتین، میں تمہیں بتاؤں دو صورتیں جو سب سے بہترین صورتیں ہیں۔ اور پھر آپ نے انہی دو صورتوں کا ذکر کیا، سورہ فلق اور سورہ ناس کا۔ جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے جماعت کرائی اور یہی دو صورتیں پڑھی، یہی دو صورتیں آپ نے ان کی تلاوت فرمائی۔ تو ان دو صورتوں کا یقیناً ایک بڑی فضیلت ہے، اجر و ثواب ہے، اور بعض مواقع میں نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے کہاں کہاں پڑھی جائیں۔ عبداللہ بن حبیب نبی علیہ السلام کے صحابی، عشاء کا وقت تھا اور رات اندھیری تھی اور بارش والی تھی، بارش برس رہی تھی اور بہت ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور عشاء کا وقت ہو چکا تھا اور نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے۔ تو کچھ صحابہ اس نیت سے نکلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے پاس ہم جائیں اور آپ کو لے کر آئیں، یہ رات کا اندھیرا اور یہ بارش آپ کی تکلیف کا باعث نہ بنے، تو آپ کو لینے پہنچ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور ان کے اس عمل پر خوش ہوئے، اور آپ نے ان کو تحفہ دیا علم کا۔ فرمایا کہ قل، کہو، عبداللہ سے کہو۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں خاموش کیا کہوں؟ پھر فرمایا قل، کہو، پھر خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اور پھر معوذتین، یہ تین صورتیں ہو گئیں۔ میں یہ پڑھو، یہ پڑھا کرو، حین تمسی وحین تصبح، 3 مرات، 3 بار صبح کو اور 3 بار شام کو پڑھا کرو، تکفیک من کل شیء، اور یہ صورتیں ہر شے سے کفایت کر جائیں گی، تمہاری حفاظت کا اور صیانت کا ذریعہ بنے گی، اور کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، رنج و الم، ان سے تمہیں کفایت حاصل ہوگی ان صورتوں کی برکت سے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ روایت وہی روایت کر سکتی ہیں کہ کانا اذا اوا الی فراشہ
نفث فی کفیہ بقل هو اللہ احد والمعوذتین کہ نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پہ آتے سونے کے لیے تو آپ قل هو اللہ احد اور معوذتین ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر نفث کیا کرتے. نفث کا معنی تھتکارنا، ایسا تھتکارنا کہ لعاب کے ان کچھ ذرات منہ سے خارج ہوں. تین چیزیں، ایک نفخ، ایک نفث اور ایک طفل. نفخ کا معنی پھونک مارنا اور نفث کا معنی تھتکارنا، جس سے کچھ ذرات لعاب کے خارج ہوں، اور طفل کا معنی لعاب خارج کرنا، تھوکنا. تو نبی علیہ السلام نفس فرمایا کرتے یہ تین صورتیں پڑھ کر 3 بار، اور اپنے چہرے پر اور جہاں تک جسم میں ہاتھ پہنچتا وہاں تک اپنا ہاتھ مبارک آپ پھیرا کرتے تھے. اور جب نبی علیہ السلام کی تکلیف اور مرض شدت اختیار کر گیا تو یہ ڈیوٹی آپ نے سیدہ عائشہ کو سونپ دی کہ تم یہ صورتیں پڑھ کر اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا کرو. سیدہ عائشہ یہ صورتیں پڑھا کرتی لیکن ہاتھ اللہ کے نبی کا پھیرتی اس ہاتھ کی برکت کی وجہ سے. یہ کچھ مقامات جہاں نبی علیہ السلام نے ان صورتوں کو پڑھنے کی تعلیم دی. نماز کے بعد پڑھنا ثابت ہے، ہر نماز کے بعد 1 بار یہ تینوں صورتیں، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا نبی علیہ السلام کے احادیث سے ثابت ہے.